نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ زمانہ جاہلیت کے توہمات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اسی لیے لوگ اس مہینے میں شادی نہیں کرتے اور رخصتی نہیں کرتے، سفر نہیں کرتے۔ اسی طرح دیگر جو ہے وہ توہمات ہیں جو اسلام کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کالی یا ناپسندیدہ چیز یا کالی بلی یا ناپسندیدہ شخص راستے میں آ جائیں تو کوئی نحوست پیش آتی ہے۔ اسی طرح کوئی ناپسندیدہ کلمہ سن کر یا ناپسندیدہ چیز دیکھ کر سمجھنا کہ آج نقصان ہو جائے گا، یہ بھی توہمات میں سے ہیں۔ دائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، خالی کینچی چلانے یا دوسرے کا کنگھا استعمال کرنے سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر خارش ہو تو رزق وسیع ہو جاتا ہے، بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر خارش ہو تو رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ کوئی پیچھے سے آواز دے کر بلائے تو کام خراب ہو جاتا ہے، پاؤں کے تلوے میں خارش ہو تو سفر پر جانا پڑتا ہے۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے روزی میں کمی ہو جاتی ہے۔ پہلا گاہ خریداری نہ کرے تو دن بھر بے برکتی رہتی ہے۔ جمعے کے دن عید ہو تو وہ حکومت پر بھاری ہوتا ہے۔ طوطے وغیرہ سے فال نکالنا اور پسندیدہ نہ ہونے کی صورت میں اسے نقصان کا سبب سمجھنا، تو یہ توہمات اور فاسد خیالات بعض اوقات انسان کے ذہن پر اتنے حاوی ہو جاتے ہیں کہ اس کا رویہ دوسروں سے تعلق اور دیگر معاملات متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تو اسلام کے اندر یہ چیز ہے کہ لا عدویٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے اندر بیماری جو ہے جو متعدی ہوتی ہے اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسی طرح فرمایا ولا طیرۃ، اسلام کے اندر بدشگونی کا جو ہے وہ کوئی تصور نہیں۔ بدشگونی کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کسی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ سب سے پہلے شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کون کون سی اللہ کی نافرمانیاں کر رہا ہوں، کون کون سی میں برائیاں کر رہا ہوں، اور یہ جو میرے اوپر تکلیف آئی ہے، مصیبت آئی ہے، تو یہ شاید اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے کہ آیا میں نماز پڑھتا ہوں کہ نہیں، قرآن پاک کھولتا ہوں کہ نہیں، ذکر اذکار کرتا ہوں کہ نہیں، توبہ استغفار کرتا ہوں کہ نہیں۔ اب بعض لوگ جو ہیں وہ اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے، نماز بھی نہیں پڑھتے، اسی طرح اور بہت سارے معاملات ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سری جو ہے وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جب ان کے اوپر کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے تو وہ یہ جو ہے غلط جو ہے عقیدہ بنا لیتے ہیں کہ یہ تکلیف جو فلاں کی وجہ سے آئی، فلاں کی وجہ سے آئی، فلاں کی وجہ سے آئی۔ حالانکہ سب سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کی طرف دیکھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، تجھے جو بلائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور تجھے جو برائی پہنچتی ہے وہ تیری اپنی طرف سے ہے، تیرے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو نماز سے غفلت کرنا یہ بھی ایک روزی میں تنگی کا جو ہے وہ سبب ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، چوری کرنا، غیبت کرنا، زنا کرنا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بے برکتی کے اسباب میں سے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ پھر اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے، گناہوں سے توبہ جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا عدویٰ، اسلام کے اندر بیماری جو ہے وہ جو ٹرانسفر ہوتی ہے اس کا اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ اسی طرح فرمایا ولا طیرۃ، اسلام کے اندر بدشگونی جو ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور ولا حامۃ، اور عرب کے ہاں جو ہے اگر کسی گھر میں الو بیٹھ جاتا تو وہ گھر جو ہے وہ سمجھتے کہ یہ گھر جو ہے ویران ہو جائے گا یا اس گھر کے اندر کوئی شخص جو ہے وہ مر جائے گا، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ولا حامۃ، ایسی جو ہے وہ کوئی بات نہیں۔ ولا سفر، اور
فرمایا کہ سفر جو ہے یہ منحوس نہیں، سفر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس سے نحوست پیدا ہوتی ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ تو اسلام جو ہے وہ یہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ یہ انسان کے لیے جو تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، وہ انسان جو ہے اس کو جھنجھوڑ کرنے کے لیے آتی ہیں، اس لیے نہیں آتی کہ انسان اپنی زبان کے اوپر شکوہ اور شکایت کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان ہیں، آنکھ ہے اور دل، ہر چیز کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا۔ انسان سے اس کے برے خیالات ہیں، اس کے بارے میں جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اگر انسان ان برے خیالات کو اپنے ذہن کے اندر استقرار پکڑ کر جو ہے اور اپنے ذہن کے اندر بٹھا کر جو اسی کے اوپر اپنا عقیدہ بنا لیں اور اسی کے اوپر سارے بعد میں معاملات کرنا شروع کر دیں، تو اس کی جو ہے کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں پوچھ ہوگی۔ اسی لیے قرآن کریم الفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ کہ جب ان کو کوئی بھلائی ملتی تو کہتے کہ لَنَا هَٰذِهِ یہ ہمارے لیے ہے، ہم اس کے مستحق ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی تو اسے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سن لو، ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، ان کے کفر کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مقدر فرمایا ہے اور وہی انہیں پہنچتا ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ دیکھیں قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ قوم موسیٰ جو ہے اگر کوئی بھلائی ہوتی تو وہ اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی برائی ہوتی تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی طرف جو وہ منسوب کر لیتے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی اس طرح کے توہمات تھے۔ تو آج کے دور کے اندر بھی اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنا عقیدہ بنا لے، نظریہ بنا لے کہ نہیں یہ بلی گزر گئی یہاں سے، یہ شیشہ ٹوٹ گیا اس کی وجہ سے یہ چیز ہے، تو الو گھر کے اندر بیٹھ گیا تو اس کی وجہ سے مصیبت آئے گی، دائیں ہاتھ کے اندر خارش ہو تو اب دولت جو ہے وہ ملے گی، ان چیزوں کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں اسلام کے اندر یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کریں، صبر اختیار کریں، دعا کریں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جو شخص اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اسے کافی ہوتا ہے۔ تو انسان کو شریعت کی طرف سے توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر توکل کرنے کا جو وہ حکم دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔